الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمؤمنين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأوليائه وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درشی پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين يا رحمة للعالمين يا جد الحسن والحسين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آمين بجاه النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. محتشم سامعین و حضرات، خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وأعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم غسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار قربان میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد
شان حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شان کے حوالے سے مسلسل ہماری گفتگو کا سلسلہ آپ امام کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہماری اختتامی گفتگو کے الفاظ اس حدیث پر تھے کہ جب کوفہ کی جامع مسجد کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کوفہ کی جامع مسجد کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا، سلونی فواللہ لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامۃ الا حدثتکم بہ۔ آپ نے فرمایا تھا سلونی، مجھ سے سوال کر لو، لا تسألونی، کسی چیز کے بارے میں سوال کر لو، الی یوم القیامۃ، یہاں تک کہ اگر قیامت تک کی کوئی بات بھی پوچھنا چاہتے ہو تو فرمایا سلونی، مجھ سے سوال کرو، فواللہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، فرمایا میں تمہیں قیامت تک کے ہر چیز کا جواب دوں گا۔ یہ حضرت مولا علی خود فرما رہے ہیں، اور دوسری حدیث میں فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، سوال مجھ سے کر لو قبل اس سے کہ میں تمہارے اندر موجود نہ رہوں۔ جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو سوال کر سکتے ہو، جو بھی سوال تمہارے ذہن میں ہے تم سوال کر کے دیکھو، دون العرش، عرش کے نیچے ہر چیز کا جواب تمہیں علی عطا کرے گا۔ یعنی اس عرش کے نیچے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا میں تمہیں جواب نہ دے سکوں، تم سوال کر کے دیکھو، علی تمہیں جواب دے گا۔ کسی حدیث میں فرمایا، صحابی رسول کہتے ہیں کہ لم یکن احد من الصحابہ یقول سلونی الا علیا، صحابی رسول کہتے ہیں کہ آج تک نہ علی سے پہلے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے، نہ علی کے بعد کسی نے آج تک یہ دعویٰ کیا ہے۔ اتنا بڑا کوئی اعلان کر دے کہ ایک یہ اعلان ہو رہا ہے کہ سلونی، مجھ سے سوال کرو، اور کیا فرماتے ہیں الی یوم القیامۃ، یعنی اس نے حد نہیں لگائی، فرمایا قیامت تک کے تمام چیزوں کا جواب میرے پاس موجود ہے۔ دوسری حدیث میں کیا فرمایا، الی دون العرش، کہ اس عرش کے نیچے جو بھی چیز ہے مجھ سے سوال کر کے تو دیکھو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ یعنی قیامت تک کی بھی خبر ہے، اور اس عرش کے نیچے جو کچھ بھی ہے اس کو علی جانتا ہے۔ پھر یہ بات پچھلے جمعے کے اندر بیان ہوتی ہوئی اختتام کو پہنچی تھی
کہ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ جب آتا ہے تو دور فاروقی کے اندر ایک ایسا مسئلہ آیا. ایک عورت کہتی ہے بیٹا میرا ہے. دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ خاتون کہتی ہے کہ بیٹی میری نہیں ہے. یعنی دونوں کو بیٹا چاہیے تھا. جس طرح ہسپتالوں کے اندر بچہ تبدیل ہو جاتا ہے، ایک وقت میں ایک عورت کے ہاں بیٹا ہو، دوسرے کا ہاں بیٹی پیدا ہو جائے، تو بچہ تبدیل تو ہو سکتا ہے. شرارتن کر لو، ارادتن کر لو، جو بھی کہہ سکتے ہو. لیکن جب عدالت فاروقی ہو تو مسئلہ سامنے آیا تو آپ نے حضرت مولا علی کی طرف مسئلہ بھیجا تھا اور کیا فرمایا تھا؟ علی آپ اس کا جواب دو. تو آپ نے اس کا جواب تو دیا تھا. وہ ہمارے پچھلے جمعے کے آخری اختتامی لفظ تھے. آپ نے فرمایا کہ ہم وزن 2 شیشیاں لاؤ، یعنی ایسی بوتل جن دونوں کا وزن ایک برابر ہو، اور اس میں لائن کھینچ دی تو میں اس میں اپنا اپنا دودھ ڈال دوں، پھر نکال کے اس میں ڈال دوں اور اس کا وزن کروایا گیا تو ایک بوتل کا وزن زیادہ نکلا، ایک کا وزن کم نکلا. لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہے. یعنی جس طرح کوئی آدمی بازار سے دودھ لے کے آتا ہے تو دودھ کا کلو کا جو برتن ہے وہ سیم ہو، لیکن ایک حویلی سے وہی دودھ لایا جائے، دوسری حویلی سے وہی دودھ لے کے آؤ، اگر دودھ کا وزن ایک کا بڑھ جائے ایک کا کم ہو جائے تو بندہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ آخر برتن بھی ایک طرح کا ہے، وزن بھی ایک طرح کا ہے، تو پھر یہ وزن بڑھ کیسے گیا، یہ وزن کیسے کم ہوا؟ تو حضرت مولا علی نے جواب دیا، کہا سنو، فَأَمَرَ كُلَّ وَاحِدٍ، میں تمہیں اس بات کا اشارہ کر کے بتاتا ہوں، میں جس شیشی کا وزن زیادہ ہے، یہ جو لڑکا ہے یہ اس عورت کا ہے. پوچھا وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. قرآن کہتا ہے کہ وراثت کے اندر عورت کا ایک حصہ ہے، مرد کے 2 حصے ہیں. تو میرے رب نے بھی اس چیز کا اعلان کر دیا ہے اور میں قرآن کو جانتا ہوں. جیسا کہ پچھلے موضوعات کے اندر یہ آپ سن چکے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور دوسرے میں فرمایا حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. آپ نے مسئلہ بڑے آسانی کے ساتھ حل کر دیا. تو سیدنا فاروق اعظم نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے اللہ عمر کو ہلاک کر دے جہاں پر علی موجود نہ ہو. یہ دور فاروقی کے اندر ایک نہیں بے شمار ایسے مسئلے سامنے آئے تھے. جس طرح ایک مسئلہ جو پچھلے جمعے کو بیان کرتے کرتے میں نے چھوڑ دیا تھا اور اس کو ہم نے قرآن پاک کی روح سے آج اس کو بیان کرنا ہے. قرآن پاک کا پارہ نمبر 18 ہے، اس کو بھی ہم اپنے ساتھ رکھ لیں. اب اس وقت سیدنا فاروق اعظم کی عدالت کے اندر ایک عورت کے اوپر زنا کا الزام عائد ہوتا ہے اور زنا اس بات کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ اس عورت نے 6 ماہ کے بچے کو جنم دیا. ایسا تو ممکن نہیں کہ 6 ماہ کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے. جب سیدنا فاروق اعظم کی عدالت کے اندر لوگوں نے آ کے کیس کیا، کہا کہ دیکھیں اس
اس عورت بدچلن عورت ہے، اس کے گھر میں 6 ماہ کا بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ یعنی آج بھی اگر کسی عورت کے ہاں 6 ماہ کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، 7 ماہ کا اکثر سنا جاتا ہے کہ 7 ماہ کا بچہ پیدا ہوا، جس کو ہم ستمایہ کہتے ہیں، تو اس کو نرسری لگوا دیا جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد بچہ اپنی حالت پہ نارمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیس سیدنا فاروق اعظم کے پاس آیا اور الزام یہ تھا کہ اس عورت پر زنا کا الزام ہے، اس کو سزا دی جائے۔ آپ اس مسئلے کی باریکی کو دیکھنے کے بعد فرمانے لگے اس مسئلے کا جو سلوشن ہے، اس کا جو حل ہے وہ علی کے پاس ہے۔ آپ چونکہ وقت کے امیر المؤمنین ہیں، اس کے باوجود آپ نے مسئلہ ریفرنس کر دیا حضرت مولا علی کے پاس۔ حضرت مولا علی نے مسئلہ سنا تو فوراً بغیر سوچے سمجھے آپ نے فرمایا کوئی زنا نہیں ہے، یہ عورت بالکل سچ کہہ رہی ہے، بیٹا اسی کا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس نے کوئی زنا نہیں کیا، بالکل حقیقت ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اس کا مسئلے کا کیا حل نکالتے ہیں؟ آپ نے قرآن مجید، قرآن رشید کی آیت پڑھی۔ میں نے آپ کو پہلے کہا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، ہر مسئلہ آپ قرآن سے نکالتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ رب قرآن میں فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اس میں یہ ہے کہ بچہ حمل سے لے کر دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ 30 مہینے ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر قرآن پاک نے جو لفظ بیان فرمایا ہے وہ 2 موضوع ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے 30 شہرا، وہ 30 مہینے ہے، یعنی ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے، کتنی مدت پلائے؟ اب قرآن نے یہاں کہہ دیا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، 30 مہینے، تو آپ نے فرمایا وَفِصَالُ فِي عَامَيْنِ، یہ دوسری جگہ سے آپ نے لیا مسئلہ۔ فرمایا قرآن دوسری جگہ پہ فرماتا ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، کہ 24 ماہ بچے کو دودھ پلایا جائے۔ اب کہتے ہیں کہ قرآن میں 2 الفاظ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ایک جگہ پر یہ ہے کہ 30 مہینے دودھ پلاؤ، اور ایک جگہ پر یہ ہے کہ بچے کو 24 مہینے دودھ پلاؤ۔ آپ نے اس مسئلے کا بڑا آسانی سے حل کر کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا لوگوں مسئلہ بڑا آسان ہے کہ بچے کو دودھ واقعتاً 2 سال پلایا جاتا ہے، 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے۔ فرماتے وہ جو 6 ماہ ہے 24 میں بقیہ جو آپ ڈالیں گے تو 30 بن جائیں گے۔ فرمایا وہ جو حمل کا دورانیہ ہے نا، وہ حمل کے دوران کو لکھا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ۔ لوگوں نے کہا کہ علی یہ بچہ حرام کاری کا ہے، آپ نے فرمایا یہ حلال ہے۔ پوچھا کس طرح؟ کہا قرآن کہتا ہے کہ بچے کو 24 ماہ دودھ پلاؤ، تو یہ جو قرآن کی دوسری آیت ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، اس میں یہ لکھا کہ حمل کا جو دورانیہ ہے وہ 6 ماہ کا ہے، اس کو ملا کے فرمایا یہ مسئلہ میں حل کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضرت اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھا۔ اب آیت آپ کے سامنے ہے، 18واں پارہ ہے، سورہ مؤمنون ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما
ثم خلقنا النطفہ، فرمایا ماں کے پیٹ کے اندر وہ جو پانی کا نطفہ ہوتا ہے وہ 40 دن رہتا ہے، 40 دن کے بعد فخلقنا العلقۃ مضغہ، اس کا کلر چینج ہو کے وہ خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ ہڈیوں کا پنجرا بن جاتا ہے، اور پھر 40 دن کے بعد اس کے اوپر گوشت آ جاتا ہے۔ فرمایا یہ 40 کی عدد پورے کرو، تو جب فرمایا کہ تم اس گنتی کو پورا کرو گے تو 6 ماہ کے بعد اس بچے کی صورت مکمل ہو جاتی ہے، اور 6 ماہ کے بعد رب اس کے بدن میں روح کو داخل کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ 6 ماہ کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بالکل حلال ہوگا، وہ حرام نہیں ہوگا۔ جب حضرت مولا علی نے اتنا بڑی مسئلہ بیان کیا تو سیدنا فاروق اعظم بول پڑے، کہنے لگے، آپ نے فرمایا لوگوں سنو، فطرق عمر رحمہما وقال لولا علی لہلک عمر، فرمانے لگے اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ عمر آج ایک عورت پر زنا کا مسئلہ عائد کر کے اس کو کوڑے لگواتا، اس کو رجم کروا دیتا۔ علی آپ نے تو مسئلہ حل کر دیا ہے کہ 6 ماہ کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اس میں کسی بات کا کوئی مغالطہ نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم کی عدالت کے اندر ایک مسئلہ اس طرح کا بھی آیا کہ 2 عورتیں اور ایک بچہ، دونوں عورتیں کہتی ہے بیٹا میرا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم دیکھ کے حیران ہو گئے کہ آپ اس مسئلے کا سلوشن نکالیں تو کیا نکالیں؟ آپ نے فرمایا علی کے پاس چلے جاؤ۔ مولا علی نے ایک آدمی کو بلایا، کہا کہ تم نے صرف میرے اشارے کا انتظار کرنا ہے۔ دونوں عورتوں کو سامنے کھڑا کیا اور بچہ سامنے رکھا، آدمی کو کہا تلوار نکالو، اور کہا اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو، ایک ٹکڑا اس عورت کو دے دو، ایک اس کو دے دو۔ وہ جو سکی ماں تھی، اس کی مامتا تڑپ گئی، کہنے لگی یا علی اس کے ٹکڑے نہ کرو، یہ اسی کو دے دو، میں آتے جاتے اپنے بچے کو دیکھ لوں گی، لیکن میرے بیٹے کے ٹکڑے نہ کرو۔ آپ نے اسی وقت مسئلے کا حل کر کے بتایا کہ لوگوں، ماں کی مامتا جو ہوتی ہے وہ تڑپ کے بولتی ہے، آج دیکھ لو یہ جو عورت ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے، بیٹا اس کے حوالے کر دو۔ فاروق اعظم پھر بول پڑے کہ آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اتنا علم رب نے عطا کیا تھا، اتنا نوازا تھا۔ بالآخر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں، تاکہ ساتھ ہم نے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضری پیش کر لی ہے۔ حضرت مولا علی کے جو شہادت کے مراحل تھے، آپ کا اس میں ایک شادی کا مرحلہ بھی آتا ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے موضوع میں آ جائے گا۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی تمہیں ایک خارجی بندہ شہید کرے گا اور آپ کے اوپر تلوار کا وار ہوگا، آپ کو زخم لگیں گے۔ یہ ساری شہادت کی خبر بتا دی، یہاں تک کہ ایک آدمی جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم ہے، عبد الرحمن ابن، لفظ کو یاد کر لی، عبد الرحمن ابن ملجم ہے،
اس خاتون نے، ایک عورت نے اس کے اوپر تعلقات اس کے بن گئے، اس عبد الرحمن ابن ملجم کے ایک خاتون عورت کے ساتھ تعلق بن گئے، اور اس عورت نے کہا کہ اگر میرے ساتھ تم شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر 3000 دینار حق مہر دینا ہوگا، اور ساتھ تجھے علی کا سر لے کے آنا ہوگا۔ اس نے پوچھا کہ تجھے علی کے ساتھ کیا بغاوت ہے، کیا دشمنی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ جنگ نہروان کے اندر علی نے ہمارے بڑوں کو مارا ہے، میں چاہتی ہوں کہ علی سے بدلہ لے لیا جائے۔ بالآخر حضرت مولا علی کے لیے یہ بندہ نکل پڑا، اور ادھر سے نماز فجر کے لیے حضرت مولا علی گھر سے نکلے۔ آپ صدا بلند کر رہے تھے، لوگوں نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھو نماز پڑھ لو۔ صدا لگاتے لگاتے کوفے کی مسجد میں تشریف لائے۔ جب مسجد میں پہنچے، نماز سنت ادا کر رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرض پڑھاتے ہوئے، اور ایک میں ہے کہ سنت پڑھ رہے تھے۔ یہ بدبخت کوفے کی مسجد میں چھپا ہوا تھا، اچانک سے نکلتا ہے اور حضرت مولا علی کے اوپر خنجر سے حملہ کر دیا۔ آپ زخمی حالت میں نماز کے اندر زمین پہ تشریف لائے۔ کوفہ کی مسجد کے اندر شور برپا ہوا۔ امام حسن حسین موجود تھے، نماز کا وقت قریب پہنچ گیا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ پہلے نماز پڑھو۔ امام حسن نے جماعت کروائی۔ نماز پڑھانے کے بعد حضرت مولا علی، آپ نے بھی نماز اشاروں سے پڑھ لی، اور نماز پڑھ کے کیا کہا؟ فرمانے لگے فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، اللہ تیرا شکر ہے، رب کعبہ کی قسم، شکر ہے مالک کہ میں کامیاب ہو گیا، کہ میری کہیں نماز تو نہیں رہ گئی۔ آج علی علی کرنے والوں، نماز کی پابندی بھی لازم ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، اور نماز مکمل کرنے کے بعد آپ کو لوگ گھر لے کے آئے۔ حضرت مولا علی 19 رمضان کو آپ پہ حملہ ہوتا ہے، اور زخمی ہوتے ہوئے 2 دن گزر گئے۔ 21 رمضان جب لوگ اعتکاف پہ بیٹھ جاتے ہیں، 21 رمضان کو آپ شام کے وقت اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تقریباً 5 سال حکومت کی، 63 سال کی عمر کے اندر آپ اس دنیا کو چھوڑ کے اپنے رب کے پاس حاضر ہو گئے۔ امام حسن نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ امام حسن حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر، انہوں نے آپ کو غسل دیا، جنازے کی امامت ہوئی، اور کوفہ سے سائٹ سے ایک علاقہ ہے جس کو نجف اشرف کہتے ہیں، یہ تقریباً 7 میل کا فاصلہ آبادی سے دور تھا، وہاں پر آپ کی تدفین کر دی گئی۔ تدفین کرنے کے بعد لوگوں نے عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑا اور اس کے ٹکڑے کر دیے۔ ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو جلا دیا گیا۔ اس کو جلانے کے بعد امام حسن منبر پر جلوہ گر ہوئے۔ کوفہ کی جامع مسجد ہے، امام حسن کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا یا اہل العراق، عراق والوں سنو، لقد کان فیکم رجل، فرمایا تم نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا ہے کہ جو نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ایسے منظر پہ پہنچا تھا،
کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا علی جس جہاد میں جاتا ہے سریتن کان جبریل این یمیہ و میکال، علی جس جہاد میں ہوتا ہے جبرائیل میکائیل ان کے ساتھ مل کے جنگ لڑتے ہیں۔ تو آج وہ انسان چلا گیا، عراق والو تم نے بہت بڑا نقصان کر دیا ہے۔ بالآخر ان لوگوں کو کوئی اثر نہ تھا، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کے 18 بیٹے اور 18 بیٹیاں تھیں۔ حضرت مولا علی کے 18 بیٹے اور 18 بیٹیاں ہیں، اور بی بی فاطمہ الزہرا کے علاوہ آپ نے 8 شادیاں فرمائی، یعنی ایک کے ساتھ شادی کی ان کا وصال ہو جاتا ہے، دوسری کے ساتھ شادی کی۔ آپ کے نکاح میں 9 ازواج ہیں بی بی فاطمہ الزہرا کو ملا کے، اور آپ کے 18 بیٹے اور 18 بیٹیاں ہیں۔ اور کربلا کے اندر مولا علی کے جو بیٹے شہید ہوئے ان کے یہ نام ہیں: سیدنا امام حسین ابن علی، عباس ابن علی، جعفر ابن علی، عثمان ابن علی، محمد ابن علی، ابو بکر بن ابن علی، عبداللہ ابن علی۔ یعنی شہید ہونے والوں میں ابو بکر بھی ہے، عثمان بھی ہے۔ آج فقط حسین کے نام کا ماتم تو ہوتا ہے، باقی شہداء بھی تک تھے، مولا علی کے بیٹے ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا۔ لیکن میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ مولا علی کی شان لے کے آپ کے سامنے ایک ایک لفظ پہ لفظ بیان کر دیا۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ کے اندر چلتے ہیں۔ سیدہ کائنات جب میرے مصطفیٰ کریم کی عمر مبارک 41 سال ہوئی، یعنی نبوت کا پہلا سال ہے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب آپ کی ولادت قریب آئی، آپ نے قریش کی خواتین کو پیغام بھیجا اور کہا کہ میری مدد کے لیے آؤ۔ ان خواتین نے آنے سے انکار کر دیا اور کیا کہا کہ اے خدیجہ، ہمارے نزدیک تم گناہگار ہو کہ تیرے لیے بڑے بڑے امیروں کے رشتے آئے، تو تم نے سب کو ٹھکرا کے ایک یتیم کے ساتھ نکاح کیا ہے، تو ہمارے نزدیک گناہگار ہے، ہم تیری مدد کے لیے نہیں آئے۔ جب انہوں نے آنے سے انکار کیا تو رب کی طرف سے آپ کے کمرے میں غیبی طور پر 4 عورتیں داخل ہوئیں۔ ایک آ کے کہتی ہے، عربی زبان بول کے کہتی ہے کہ میرا نام سارہ ہے، میں اسحاق علیہ السلام کی والدہ۔ دوسری نے کہا میں عیسیٰ کی والدہ مریم ہوں۔ تیسری نے کہا کہ میں کلثوم ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہوں۔ چوتھی نے کہا میرا نام آسیہ ہے، میں فرعون کے نکاح میں تھی۔ اے خدیجہ پریشان نہیں ہونا، ہم چاروں تیری دائیاں بن کے آئی ہے۔ سیدہ فرماتی ہے کہ جب میرے بدن سے نور نکلا، چونکہ آپ کوئی خاتون نہیں ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا جب پیدا ہوئی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے کہ میرے بدن سے ایک نور نکلا، اس نور کی برکت سے ظاہری طور پر میں کمرے میں بند تھی۔ فرماتی ہے میں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر کعبۃ اللہ کے نزدیک جتنے بھی گھر تھے میں نے تمام گھروں کی زیارت کر لی، مجھ سے سارے پردے اٹھا لیے گئے۔ اعلیٰ حضرت کی قلم اٹھی، آپ نے فرمایا تیری
نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ان عورتوں نے جو آنے سے انکار کر دیا، لیکن سیدہ کے پاس یہاں خواتین تشریف لائی، اور عام کوئی خاتون نہیں آئی، بلکہ رب نے ان کے لیے جنت سے انتظامات کر دیا۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کا جو نام مبارک تھا، آپ کا نام رکھا جاتا ہے فاطمہ۔ کیا نام رکھا گیا؟ اب بولتے جائیے، یہ اب موضوع بڑا ایک لطیف بن جائے گا، موضوع کا چونکہ رخ میں نے چینج کر دیا ہے۔ آپ کا نام رکھا گیا فاطمہ، آپ کا لقب ہے زہرا، فاطمہ الزہرا۔ لفظ کے اوپر غور کرتے جانا۔ فرمایا میں نے فاطمہ اس لیے نام رکھا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انی سمیت فاطمہ تو لئنا فاطمہ ہو ومحبین عن النار۔ فاطمہ کا معنی ہے جہنم سے دور کر دیا۔ فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کا نام فاطمہ رکھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے انما سمیت فاطمہ، فاطمہ نام اس لیے ہے لأن اللہ فاطمہ، رب نے جس کا نام فاطمہ ہوگا اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ وَمُحِبِّيهَا، اور جو فاطمہ سے محبت کرے گا رب نے اس سے بھی جہنم کو دور کر دیا ہے۔ جہنم کو بولیے، جہنم کو۔ آج اگر سیدہ کائنات کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم الحمدللہ اس گھرانے کے نوکر ہیں۔ فرمایا انما سمیت فاطمہ، ارے لوگوں سنو، فاطمہ کا معنی ہے جہنم سے دور کر دیا گیا، لیکن فرمایا فاطمہ جو میری فاطمہ سے، ومحبیہا جو پیار کرے گا رب نے اس کو بھی جہنم سے دور کر دیا ہے۔ اور آگے فرمایا جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ پیدا ہوتی ہے اور آپ کی عمر مبارک، اب یہاں پر کچھ بڑے اہم پہلو نکلیں گے، ان پہلوؤں کو یاد رکھنا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے مصطفیٰ کی گود میں آتی ہے، آپ کی عمر مبارک صرف 3 سال ہے۔ کتنے سال؟ اب یہ تربیتی پہلو بھی آ جائے گا۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو نازک بناتے ہیں، بچوں کو بہادر بنائیں، بچوں کو بہادر بنایا جائے۔ میرے مصطفیٰ جب قربانی کرنے لگے تو فرمایا اے فاطمہ جانور کے قریب کھڑی ہو جا۔ آج بچیاں کہتی ہیں ہم سے خون دیکھیں تو دل گھبرا جاتا ہے، فرمایا بیٹا فاطمہ قریب کھڑی ہو، جانور کا خون ذبح ہوتے دیکھو۔ یہ ایک باپ کو حکم بھی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیوں کرے، اور جان لے کہ تربیت کا مرحلہ صرف 7 سال کا ہے۔ 7 سال کے بعد پھر رونا دھونا ہی ہے، 7 سال کے بعد تربیت نہیں ہوتی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو بڑا ہوگا سمجھدار ہو جائے گا، ہم اس کو کسی بڑے اچھے اسکول میں داخل کروائیں گے، تربیت کا مرحلہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ کی عمر ابھی 3 سال تھی، وہ بدبخت جس کا نام ابو جہل ہے، وہ میرے مصطفیٰ کے راستے میں رکاوٹ تھا، کوئی موقع جانے نہ دیتا۔ اس بدبخت نے ایک دن ایسی بدبختی کی، ایک چوک کے اندر اونٹ ذبح ہوتا ہے، اور اونٹ کی
بڑی ہوتی ہے. اس نے اپنے ایک ملازم جس کا نام عقبہ بن ابی معیط ہے اس کو کہا کہ وہ اجری لے کے آؤ اور میرے مصطفیٰ حرم کے اندر نماز پڑھتے حالت سجدہ میں گئے تھے. اس بدبخت نے کعبۃ اللہ کے اندر پاکیزہ جگہ پر، پاکیزہ جس میں اطہر پر اس نے گندگی پھینک دی. حرم کے اندر جب گندگی پھینکی گئی اس وقت قریب کوئی مسلمان نہیں تھا اور سیدہ کی عمر صرف 3 سال کی. کتنی عمر ہے؟ صرف 3 سال عمر ہے. کسی نے بتایا یا فاطمہ آپ کے ابا جی پر لوگوں نے غلاظت پھینکی ہے اور آپ کی عمر 3 سال ہے. تشریف لائی اور آپ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے جسم اطہر سے، اب وہ 3 سال کا بچہ کتنا ہو سکتا ہے، وہ وزنی جس کا بہت وزن تھا اس کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے ہٹایا اور ہٹانے کے بعد حرم کے اندر ہاتھ اٹھائے اور ان کے لیے بد دعا کرنے لگی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی ہاتھ روک لے، آپ کا ہاتھ اٹھنا ہے، بدبختوں نے مر جانا ہے. ہم اس خطے کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، زحمت بن کے نہیں آئے. 3 سال بچے کی تربیت ہو، بچہ بھی بڑا ہو کر کیوں نہ اپنی اولاد کی تربیت حسن حسین جیسی کرے گا. آج کی ماں اگر تربیت نہیں بچوں کی کر رہی، آج کی مدر خود بھی موبائل پہ ہے، بچوں کو موبائل سے لگا رہی ہے. یاد رکھیں آپ کی نسل کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. آج کا جتنا بھی یہاں پہ نوجوان یا جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہو، اگر تو آپ کے گھر میں خاتون 7 سال تک تربیت نہیں کر رہی تو سمجھ لیں آپ کی نسل کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. 7 سال تک بچوں کی تربیت کی جائے، 7 سال کے بعد تو بچہ بگڑ جائے گا، پھر وہ سدھرتا نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو شیب ابی طالب کی حویلی کے اندر 3 سال بند کیا گیا. ان 3 سالوں کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا بھی انہی حویلی کے اندر بند تھی جہاں میرے مصطفیٰ نے پتے کھائے. ان کو پتے کھلائے، بھوکے رہے، بھوکا رکھا گیا. اپنے بچوں کو نرم و نازک نہ کریں، ان سے ہارڈ کام کروائیں. چیمپئن کو دیکھیں، جاپان کے اندر جب بچہ اسکول میں جاتا ہے ان کے کندھوں پر بکس کا بوجھ نہیں ہوتا، بچوں کو پریکٹیکل سکھایا جاتا ہے. آج ہمارا بچہ پہلے دن جائے گا تو اتنا بیگ موٹا، اتنا وزنی ہوتا ہے، بچے کے شولڈر نکل جاتے ہیں، کندھے نکل جاتے ہیں. ہمارا سسٹم رٹا سسٹم ہے. ہمارے بچوں کو میٹرک تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. ہم سفارش سے بچوں کو پاس کرواتے ہیں. آگے چل کے میٹرک کے بعد بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے جانا کس اسٹریٹ کے اندر ہے. بس کسی نے کہہ دیا کہ ICS کر دو. آج کل ای کامرس کا دور ہے تو لوگ Amazon کی طرف چلے گئے. ان سبجیکٹ کی طرف بچہ جا رہا ہے جبکہ بچوں کو یہ بتایا نہیں جا رہا کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے تجارت کے کیا طریقے بتائے ہیں. آگے میلاد آ رہا ہے تو ہماری مساجد سے بس یہ بیان ہوگا سرکار پیدا ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا. یہ تو سب کو پتا ہے کہ سرکار پیدا ہوئے. کہیں یہ بھی بتایا جائے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام بطور تاجر مارکیٹ میں کیسے چیزیں بیچتے تھے. ہمیں یہ پڑھایا نہیں جا رہا. ہم جب تک لچھن دار تقریریں نہیں سنتے، نعت
خان ایسے بلائیں گے کہ جن کا نہ اپنا کوئی شریعت سے کوئی تعلق ہوگا، بس وہ ڈولکیاں لے کے آ جائیں گے، اور ہمارے لوگ بھی شیروں پہ لگے ہیں، بس ساری رات نعت خوانی ہوگی، کوئی مسئلہ مسائل نہیں پتہ چلے۔ پھر کیا ہم نے دین سیکھنا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ مصطفیٰ کریم آپ اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کریں، جب تبلیغ کا اعلان یہ ہوا تھا کہ مکہ کے چوراہے پہ نہیں جانا، پہلے اپنے گھر سے تبلیغ کرنی ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی عمر 3 سال یا 4 سال تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے پہاڑ پہ جب جا کے کہا تھا اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے لشکر حملہ کر رہا ہے کیا تم مان جاؤ گے؟ تو سب نے کہا مانتے ہیں۔ تو میں اگر میرے کہنے پر بن دے کے کہتے ہو کہ لشکر آ گیا ہے تو پھر میرے کہنے پر بن دے کے یہ بھی کہو اللہ ایک ہے۔ تو جب لوگوں نے گالیاں دی تھی، لوگوں نے برا بھلا کہا تھا، اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا قریب کھڑی تھی، آپ قریب تھی، اس وقت آپ کی عمر مبارک 3-4 سال تھی۔ یہ باتیں آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتائی ہوگی۔ اور اس کے بعد ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے، چونکہ ہمارا وقت ہو چکا ہے، نیکسٹ اگلے جمعے کے اندر جو لفظ ہمارا شروع ہوگا موضوع کا اور یہ لفظ ہوگا، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، ایک لفظ یہ ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، ایک حدیث یہ ہے فاطمہ تو بضعۃ منی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک میں یہ ہے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اس حدیث کی وضاحت لے کے انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کے اندر شان سیدہ فاطمہ الزہرا کو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے 1 بجے سے پہلے مسجد کے اندر میں پہنچ جاتا ہوں، میرا سفر بھی ہے، ادھر ڈسکا بارش بھی تھی، میں نے کپڑے آگے ادھر چینج کیے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ وقت پہ تشریف لائیں تاکہ آپ کو کچھ مل سکے کہ ہم جمعے والے دن کیا سننے جاتے ہیں اور کیا سن کے آئے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔